کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. سادے سیدھے سنت نکاح کی کیا فائدے ہیں. آئیے دیکھیے نکاح کی مثالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. جب نکاح کر کے آئے تو اس کا علامت یہ تھی کہ ان کے آم کو خوشبو لگی تھی. یہ مدینے کا وہ دور تھا جب خوشبو لینا بہت مشکل بات تھی. رسول اللہ نے کہا عبد الرحمن خوشبو کیا بات ہے, کچھ تو بھی خاص ہے. کہا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا نکاح کر لیا تو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو. اندازہ لگائی عبد الرحمن ابن عوف مدینہ میں, اور مدینہ ایک آدھا یا پون کلومیٹر کی بستی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے لیکن ان کو نہیں بلایا. نکاح اتنا سادہ عمل ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. وقت کے نبی کو بھی نہیں بلایا. ہمارے پاس تو ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ, اور نہیں بلایا تو بعد میں ہاں اکیلے اکیلے نکاح بیٹا ہم کو نہیں بلائے. وہ آدمی بولتا ہے ان کو کائے کو نہیں بلائے تھے, آؤ کھا لو بعد میں آ کے ہمارے گھر پہ کھانا. اس حد تک جاتے ہیں. رسول اللہ خالی کیا بولے کہ دیکھو ولیمہ کرو چاہے بکری کی نو, تاکہ شرعی احکام بتا دے. اس لیے نہیں کہ آپ کو کھانا تھا, شرعی احکام بتانے کے. تو ہمیں چاہیے کہ سادگی اختیار کریں. ولیمہ آپ کریں, زیادہ ضرورت نہیں. اور کتنا سادے انداز سے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف خوشبو سے پتہ چلا. نہ کوئی نکاح کے اندر, نہ کوئی رسول اللہ نے نکاح پڑھا ہے. کتنا دیکھی سادہ ہے کہ وقت کے نبی کو بھی ضرورت نہیں بلانے کی اگر موجود ہو تو. نکاح اتنا سادہ عمل ہے. یہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک عام جس طرح سے انسان کھانا پانی کرتا ہے, جب انسان بالغ ہو جائے تو اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کی, لوگ کر دیں. اسی طرح جو نکاح سادے ہوتے ہیں, کم خرچ والے ہوتے ہیں, سنت کے مطابق ہوتے, بہت بابرکت ہوتے, یاد رکھیے. آئیے اسی طرح ایک نکاح سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت کبار جو ہے تابعین میں ان کا مقام ہے, بہت اونچے درجے کی تابعین ہیں, یاد رکھیے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں درس لے رہے تھے. دیکھا آپ کے شاگرد عبداللہ موجود نہیں. 3 دن گزر گئے. 3 دن بعد جب عبداللہ آئے تو کہا عبداللہ کہاں تھے, 3 دن سے درس حدیث سے غائب. کہا استاد میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا, کوئی بات نہیں. جب کلاس لے لی, درس ختم ہوا تو کہا عبداللہ اب تم اکیلے کیسے زندگی گزارو گے, کیا میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو. سعید نے اپنی بیٹی کا نکاح دیا. عبداللہ پریشان ہو گئے. سعید بن مسیب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, یاد رکھیے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وقت کے خلیفہ کے 3 لڑکے تھے, تینوں کا پیغام آ کے رکا ہوا تھا کہ سعید جس کو چاہو میری بیٹی, آپ کی تمہاری بیٹی میرے بچوں کے نکاح میں دے دو. مطلب لڑکی کی چوائس پر چھوڑا گیا تھا کہ سعید جس سے چاہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے لڑکوں سے کرا دے. وقت کے خلیفہ نے, آج کے دور میں کہیں گے پرائم منسٹر رشتہ بھیجاؤ میرے گھر پر, وقت کے خلیفہ نے بھیجا تھا کہ میرے 3 لڑکے, سعید جو لڑکی تمہاری لڑکی جس لڑکے کو پسند, جس کو تم پسند کرو دے دو. سعید بن مسیب نے کہا کہ نہیں, میری لڑکی تمہارے گھر کی شان نہیں بن سکتی. مجھے تو کوئی اور دین میں زیادہ, یقیناً خلیفہ کوئی برا آدمی نہیں تھا, لیکن سعید کچھ اور نظر میں رکھے ہوئے تھے, کوئی اور ٹارگیٹ تھا ان کا, اور دیندار اس میں زیادہ. عبداللہ ان کی نظر میں تھے, جانتے تھے عبداللہ کیسا انسان ہے, اس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اور عبداللہ اب مطلقہ جو ہے بیوہ ہے ایک طرح سے. عبداللہ کی بیوی مر چکی ہے, یہ پہلے شادی شدہ ہے آلریڈی. کہا کیا میری لڑکی نکاح کروں گی, آپ کی لڑکی کنواری ہے بھی. تو کہا کہ استاد آپ اگر سمجھے تو بہتر, ٹھیک ہے. نہ کیسے بول سکتے ہیں اتنی زبردست چیز کو. کہا ٹھیک ہے استاد آپ اگر چاہے تو بالکل. استاد نے وہیں مجلس میں نکاح پڑھا دیا. عبداللہ خاموشی سے اٹھے, گھر گئے. شام کا وقت تھا, مغرب کا. کچھ روٹیاں سوکھی تھی, توڑ کر بھگا رہے تھے, اور وہ کہتے آج میں نے روزہ رکھا تھا, اس لیے کہ کھانے کچھ نہیں تھا, اس لیے روزہ رکھا. سوچا تھا روٹی تھی سوکھی تو رات میں کھاؤ, تو روٹی بھگا رہے تھے پانی میں تاکہ نرم ہوں گی تو کھاؤں گا. دروازے پہ دستک ہوئی, کہا کون ہے, تو کہا سعید. عبداللہ نہیں سمجھ سکے, کہا کون سعید, تو کہا سعید بن مسیب. جیسی سنا سعید بن مسیب تو زمین نکل کے پیروں کے نیچے سے. کہا استاد آگے گھر پہ آپ طلاق لینے آئے ہوں گے, آ کر دیکھیں گے گھر کیسا ہے, عبداللہ رہتا کیا, کھاتا کیا. میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں, سوکھی روٹیاں بھگا رہا ہوں. ڈر کر گئے, ڈرتے تھے, دروازہ کھولا. سعید نے کہا کیسے ہو عبداللہ تم, نکاح میں نے اپنی بیٹی سے پڑھایا, بغیر بیٹی کو لیے کہ میرے آگے بغیر بیوی کو. کہا اسے چھوڑنے آیا ہوں. تو کہا استاد گھر میں تو آئیے. تو کہا نہیں بس اتنا ہی میرا کام تھا. بیٹی کو کہا بیٹا اندر چلے جاؤ. بچی اندر چلے گئی, سعید واپس چلے گئے. کوئی خرچ, کوئی رسم, کوئی بات چیت, اور کچھ تھا دینداری معیار تھی. عبداللہ جو ہے اب بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے تھے, اکیلے تھے, حالانکہ پہلے سے شادی شدہ ہے, بیوی مر چکی ہے, فوراً نکاح کر دیا. آئیے ایک اور واقعہ سنیے, ایسے نکاحوں میں برکت بھی ہوتی ہے, یاد رکھیے. ایک اور واقعہ سنیے. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا ایک بہت بڑا باغ تھا. اس باغ میں انار وہ لگاتا تھا. وہاں اس نے ایک انسان کو ایز اے گارڈ رکھا تھا, حفاظت کے لیے, اور کہا تھا کہ اس باغ کی حفاظت کرنا, رکھوالی کرنا. ایک مرتبہ اس باغ کے مالک کے پاس اس کا دوست آیا. جب اس کا دوست آیا تو اس باغ کے مالک نے کہا جاؤ, اور عبداللہ نام تھا اس شخص کا, معاف کرنا مبارک نام تھا اس شخص کا. کہا مبارک جا کر انار لے کر آؤ, ایک میٹھا. اب مبارک بھاگتے ہوئے گئے, ایک میٹھا انار لا کر دیا. استاد جب وہ اس مالک نے کھولا تو کڑوا نکلا. کہا عبداللہ معاف کرنا مبارک, تم نے ایک کڑوا انار لایا ہے, میٹھا لاؤ, جاؤ مہمان بیٹھا ہے. پھر بھاگے مبارک گئے اور ایک اور انار لائے, پھر کھٹا. کہا مبارک کھٹا لائے وہ انار, پھر بھیجا, پھر لائے کڑوا.
تو مبارک کیا کر رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا دیکھیے آپ نے مجھے جب کام پر رکھا تھا یہ کہا تھا کہ حفاظت کرنا، اللہ گواہ میں نے آج تک کبھی انار نہیں کھایا اس باغ کا، اور مجھے نہیں پتا کون سا میٹھا رہتا کون سا کڑوا رہتا. آپ نے کہا تھا حفاظت، میں صرف حفاظت کرتا ہوں باغ کی. جب مبارک کی یہ دینداری دیکھی، امانت داری کی، آج تک انار نہیں کھایا، وہ آدمی جو مہمان تھا اس کا بڑا متاثر ہوا، فوراً گھر گیا، بیوی سے کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام مبارک ہے، اتنے سالوں سے کام کرتا ہے، دینداری تو دیکھو، امانت داری تو دیکھو، آج تک انار نہیں چکا، 3 بار کڑوا انار لایا میرے لیے. تو اس بیوی نے، اس عورت نے اس کی کہا، اس کی بیوی نے، اتنا دیندار لڑکا، تو پھر تم رشتہ طے کیوں نہیں کر کے آگے اپنی بیٹی کا اس سے؟ آگے گئے کو مجھے سنا رہی ہے قصہ کیسا ہے. تو کہا میں سوچا تم سے مشورہ لڑکی سے پوچھ لوں. گئے، مشورہ لیا، لڑکی سے اجازت، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. فوراً گئے اور کہا مبارک کیا میری لڑکی سے نکاح کروں؟ مبارک نے کہا میں کنوارا ہوں، بالکل کروں گا. اور نکاح کیا. دیکھیے کتنا بابرکت نکاح تھا، بنیاد دین تھی، سادگی سے نکاح ہوا. اللہ نے ایسے نکاحوں میں ایسی برکت دی. اب مبارک سے اولاد پیدا ہوئی جس کا نام عبداللہ رکھا، جو آج عبداللہ بن مبارک امام بخاری کی استاد ہے. تو یہ نکاحوں میں ایسی برکت تھی. عبداللہ بن مبارک بہت پائے اور چوٹی کی محدث گزرے، یاد رکھیے. کسی حدیث اور فن حدیث کی کتاب میں ان کا نام نہ ہو نہیں سکتا. عبداللہ بن مبارک نے کہا امام بخاری کی استاد ہے یہ. تو ایسی اولاد اللہ دیتا ہے جب نکاح سادے ہوتے ہیں، کم خرچ ہوتے ہیں، بابرکت ہوتے ہیں. یہ معیار دین ہوتا ہے ان کے لیے. علی بن ابی طالب کا نکاح ہوا، اور جب یہ نکاح سادے ہوتے ہیں، یاد رکھیے دینی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو اللہ اتنا مال و دولت بخشتا ہے. یاد رکھیے آج ہم نکاح کر کے لوگوں سے چھپتے پھرتے اس لیے کہ ہم پہ غربت طاری ہو جاتی ہے، ہم ادھار اور مخروض ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں نے نکاح کیے، سادے نکاح کیے، اللہ نے ایسی زندگیوں میں برکت دی کہ جن کے نکاح کھجوروں پر ہوئے، اللہ رب العزت نے خیسر و خسرہ کے کنگن ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیے. اتنی مال و دولت دی ان کو، اس لیے کہ ان کے نکاح سادے تھے. ان کا مقصد دین تھا اور انسانیت کی نشر و نما تھی، اچھی نسلوں کو پیدا کرنا تھا اور اس دین کو آگے بڑھانا تھا. تو نکاح یہ انسانی ضرورت ہے، شریعت نے اس کو ضرورت کے مطابق ایک دم سادہ، سستا، ہلکا اور ایک دم عام کرا ہے. یہ نکاح کی مثال ہمارے لیے دلیل ہے. ہمارے نکاح بھی اتنے ہی عام ہو، ایسے ہی ہو کہ دینداری بنیاد بنائیے، مالداری دیکھا جائے گا. مبارک ایک جو ہے گارڈ ہے ایک اس میں، لیکن وہ جو باغ کے مالک کا دوست ہے، مالدار ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مبارک کی دینداری اصل ہے، باقی وہ گارڈ ہے، چپراسی ہے، پیون ہے، کوئی مطلب نہیں. دیندار ہے، بس معاملہ ختم ہو یہاں مبارک کا. تو اللہ برکت بھی دیتا ہے ایسے نکاحوں میں. تو میں بالخصوص اپنی بات ختم کرنے سے پہلے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ دین نکاحوں